السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے ہینسل اینڈ گریٹل۔ جلدی اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور ایک بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ نے گھر کے کام کی ذمہ داری اٹھائی۔ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال اکیلا کرتا تھا، اس وجہ سے کما نہیں سکتا تھا۔ اوہ میرے بچے، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کے لیے شادی کر لینی چاہیے۔ صرف ایک عورت ہی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، اور پھر تم کام کرنے جنگل جا سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ آخر کار اس نے شادی کر ہی لی۔ شادی کے بعد وہ اور اس کے بچے خوش تھے۔ مجھے اب بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اب کام پر جا سکتا ہوں۔ اس نے کام پر دوبارہ جانا شروع کر دیا۔ بچے کھیل رہے تھے۔ آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ ہنسل اور گریٹل کھانے کی میز کی طرف بھاگے اور کھانا شروع کر دیا۔ کیا مجھے اور مل سکتا ہے سوتیلی ماں؟ مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تمہیں اور نہیں دے سکتی، لالچی بچی، تم ہر وقت کھانا اور کھانا ہی جانتی ہو۔ بھوکے بچوں کو دینے کے بجائے اس نے دلیے سے بھرا ہوا باؤل خود ہی کھانا شروع کر دیا۔ گریٹل، یہ لو۔ ہنسل، تم کیا کھاؤ گے؟ ہنسل، مجھے آج بھوک نہیں ہے۔ ہنسل نے اپنا تمام کھانا گریٹل کو دے دیا۔ شکریہ بھیا۔ ہنسل اپنی سوتیلی ماں کے سخت رویے کی وجہ سے بہت اداس تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو یاد کرتا اور اپنی ماں کو ستاروں میں تلاش کرتا۔ امی، آپ کی یاد آ رہی ہے، کاش آپ واپس آ جائیں اور ہمیں پھر سے پیار کریں۔ ہنسل، پھر وہ دونوں رونے لگ جاتے ہیں۔ باپ ہمیشہ جنگل میں جا کر کام کرتا، بہت محنت کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ بیچ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ لکڑی کے بیوپاری بارش کی وجہ سے گاؤں میں نہیں آ پا رہے تھے۔ ایک دن سوتیلی ماں نے خامد سے جھگڑا شروع کر دیا۔ تمہارے بچے ہر وقت کھانا چاہتے ہیں، تم نے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا، میں کھانا کیسے خریدوں گی اور ان کے لیے کیا بناؤں گی؟ تمہاری بچی بہت لالچی ہے، اگر میں نے اسے کافی کھانا نہ دیا تو وہ مجھے کھا جائے گی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بارش کی وجہ سے آج کچھ نہیں بیچ سکتا۔ ہاں، یہ اچھا خیال ہے، میں شہر چلا جاؤں گا۔ اور تمہارے لیے اور بچوں کے لیے بہت سی چیزیں لے آؤں گا۔ اگلی صبح باپ لکڑیاں بیچنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماں نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا کہ ان بچوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائی جائے۔ اگر یہ منصوبہ کام کر گیا تو مجھے ان لالچی بچوں کو نہ کھانا دینا پڑے گا، نہ گھر کا کام کاج کرنا پڑے گا، میں اکیلی یہاں رہوں گی۔ او ہینسل اور گریٹل، بیریاں اور کنکریاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل جا رہی ہوں، میری مدد کے لیے ساتھ چلو۔ ہینسل سب سے تیز اور ذہین بچہ تھا۔ اسے اپنی ماں کی میٹھی آواز پر شک ہوا۔ نہیں امی، میں نہیں آؤں گا۔ میں تمہیں کھانے کے لیے تازی بیریاں دوں گی، تم ضرور بھوکے ہوگے ہینسل۔ او میری بچی گریٹل، تم تو بھوک سے مر رہی ہوگی، کیا تم تازہ بیریاں نہیں کھانا چاہو گی؟ چلو بھیا، مہربانی کر کے، مجھے جنگل دیکھنا ہے اور تازی بیریاں کھانی ہیں۔ اچھا گریٹل، چلو بچوں، اپنی ٹوکریاں اٹھاؤ، چلتے ہیں ہم جنگل میں۔ ہینسل نے جنگل کے راستے پر نشان لگانے کے لیے اپنی سگی ماں سے سنا تھا تاکہ وہ راستے پر اپنے گھر کا راستہ بھول نہ سکے۔ ہینسل نے کچھ کنکر اپنی ٹوکری میں اکٹھے کیے۔ وہ سب ایک ساتھ جنگل کی طرف چل پڑے۔ چلتے ہوئے ہینسل نے جنگل کے راستے پر کنکریاں پھینکنا شروع کر دی۔ جلدی وہ گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔
گریٹل تھک چکی تھی۔ اور کتنا چلنا پڑے گا؟ اب میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا گریٹل، او امی، کیا ہم کچھ دیر کے لیے یہاں رک نہیں سکتے؟ ہم دونوں تھک چکے ہیں۔ یہ اچھا موقع ہے۔ اچھا بچوں، تم اس درخت کے نیچے آرام کرو، میں پاس سے ہی بیریاں تلاش کر کے آتی ہوں۔ مگر ہم میاں باپ کو تلاش کیسے کریں گے؟ او ہینسل، فکر مت کرو، میں جلدی آ جاؤں گی۔ گریٹل کا خیال رکھنا۔ وہ دونوں بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ گریٹل سو گئی۔ ستیلی ماں نے بالآخر اپنے ارادے کو ظاہر کر دیا اور گھر کی طرف چلی گئی، بچوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر۔ اس دوران گریٹل اٹھی، اپنی سوتیلی ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہینسل، امی کہاں ہے؟ مجھے گھر جانا ہے، بھوک لگی ہے۔ او ماں، تم کہاں ہو؟ فکر مت کرو، ہم یہیں رکتے ہیں، وہ جلد واپس آ جائیں گی۔ ایک بندر درخت سے نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے۔ اس نے وہ پھل ان کو پیش کیے۔ او کتنے اچھے ہو تم بندر۔ انہوں نے وہ پھل ایک ساتھ کھایا۔ ماں جب بیچ راستے کے پہنچی، اسے کنکروں کی ایک لکیر دکھائی دی۔ او یہ چالاک ہینسل کچھ کنکریاں چھوڑ گیا ہے کہ واپسی پہ گھر آ سکے گا۔ میں یہ نشان مٹا دوں گی۔ اس نے وہ کنکر ایک دوسرے راستے پر ڈال دیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب تم زندگی بھر کا سبق سیکھو گے چالاک بچوں۔ بچے انتظار پر انتظار کرتے رہے، لیکن ان کی ماں واپس نہ لوٹی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ امی کہاں ہے ہینسل؟ ہم کہاں گھر کیسے جائیں گے؟ ہم جنگل میں کھو چکے ہیں۔ ہینسل بھی گھبرایا ہوا تھا، لیکن اسے جلد یاد آیا کہ وہ راستے میں کنکر بچھایا کر آیا تھا۔ وہ چل پڑے اور کنکروں کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے یہاں ڈھونڈا، وہاں ڈھونڈا، لیکن انہیں کچھ مل نہیں رہا تھا۔ اسی لمحے درخت میں سے ایک بندر نیچے اترا اور ہینسل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کنکر دکھائے۔ وہ کنکر چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ رو مت گریٹل، اگر امی واپس نہ بھی آئی تو مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ وہ ان کنکریوں کے راستے پر چلتے اور چلتے چلے گئے، لیکن وہ راستہ کھو چکے تھے، کنکر بھی غائب ہو چکے تھے۔ کنکر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن صرف اندھیرا تھا اور آگے گھنا جنگل تھا۔ بھیا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراؤ مت، میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ پھر سے چلتے گئے اور چلتے گئے۔ اب وہ بہت بھوکے اور بہت تھک چکے تھے۔ بالآخر سورج طلوع ہوا۔ انہوں نے درخت پر ایک سفید پرندے کو چہچہاتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں رکے اور اس کی چہچہاہٹ کو سننے لگے۔ کچھ دیر بعد پرندہ وہاں سے اڑ گیا۔ ہینسل اور گریٹل اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ پرندہ ایک چاکلیٹ کے گھر کی چھت پر جا کے بیٹھ گیا۔ وہ دیکھو ہینسل، ایک چاکلیٹ گھر، واہ، بسکٹ سے بنا ہوا۔ دروازہ جیلیز کا بنا ہوا ہے اور چھت کیک کی بنی ہوئی ہے۔ چلو اسے کھائیں۔ ہینسل اور گریٹل بھوکے چوہوں کی طرح کترنے لگے۔ اوہ یہ تو مزیدار ہے، میں تو یہ سارا گھر کھا جاؤں گی۔ ہینسل بہت بھوکی ہوں۔ جب وہ کھا رہے تھے تو کسی کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو دیکھنے میں بہت بیمار تھی۔ اسے دیکھتے ہی بچوں کے ہاتھ سے کھانا گر گیا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا گھر کیوں کھا رہے ہو؟ معاف کیجیے گا، ہم بھوکے ہیں اور ہم جنگل میں کھو چکے ہیں۔ او بیچارے بچوں،
تم بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، اندر آ جاؤ، دادی ماں تمہیں کھانا دیں گی اور تمہارا خیال رکھیں گی۔ اس بوڑھی عورت نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئی۔ اپنی جادو چھڑی کے استعمال سے میز کو کھانے سے بھر دیا۔ ہاں، کھانا۔ دونوں نے اس دعوت پر کھانا شروع کر دیا۔ بچوں، تم تھک گئے ہوگے، سو کیوں نہیں جاتے؟ ایک نرم آرام دہ بستر نمودار ہوا۔ شکریہ دادی ماں، مگر اب بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں گھر جانا ہے، ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اچھا دادی ماں، اب ہمیں جانا چاہیے، آپ کی مدد کا شکریہ، الوداع۔ ہینسل اور گریٹل دروازہ کھولنے ہی لگے تھے کہ اس بڑھیا نے ایک جادو کیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ ہاں، بڑھیا اپنی اصلی روپ میں آ گئی تھی، وہ جادوگرنی تھی، چڑیل بن گئی وہ۔ اس چڑیل نے جادو کے ذریعے ہینسل کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے، ہینسل۔ چلو چھوٹے بچوں، موٹے ہو جاؤ، میں جلد تمہارا کھانا بناؤں گی۔ تم سست لڑکی، ادھر آؤ، تم گھر کا کام کرو۔ چڑیل کی نظر کمزور تھی تو اس نے گریٹل کو اپنی نوکرانی بنا لیا۔ چڑیل نے اس کو اتنا کھانا کھلانا شروع کر دیا جتنا وہ کھلا سکتی تھی تاکہ وہ موٹا ہو سکے۔ اس دوران سوتیلی ماں واپس گھر پہنچی، اپنے خامد کو وہاں پا کر اسے دھچکا لگا۔ تم کہاں تھی اور بچے کہاں تھے؟ وہ رونے لگی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا، بچے کہاں ہیں؟ سوتیلی ماں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی اور اپنے ظلم کے بارے میں بتایا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم ایسا بھی کر سکتی ہو۔ مجھے بچوں کے لیے افسوس ہے، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، چلو جنگل جائیں اور انہیں ڈھونڈیں۔ اچھا، چلو۔ او ہینسل، او گریٹل، او ہینسل، او گریٹل۔ ہر دن چڑیل پنجرے کے پاس جا کر ہینسل کو دیکھتی تھی۔ ہینسل، اپنی انگلیاں مجھے دکھاؤ کہ تم کتنے موٹے ہو گئے ہو۔ ہینسل بہت چالاک تھا، یہ جانتے ہوئے کہ چڑیل کی نظر کمزور ہے، اس نے اپنی انگلیوں کے بجائے مرغی کے پنجے دکھاتا تھا۔ ہے ہینسل، تم موٹے کیوں نہیں ہو رہے؟ بے وقوف لڑکے، میں اب تمہیں مزید کھانا نہیں کھلاؤں گی، اب خود کھاؤں گی تمہیں۔ میں اس بے وقوف لڑکے کو کھا جاؤں گی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ گریٹل نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا اور ڈر گئی۔ اے خدا، میرے بھائی کو بچا لو، مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں اب یہ نہیں ہونے دوں گی۔ چڑیل اب مزید انتظار نہیں کر سکتی، اس نے ایک ہانڈی میں پانی ابالنا شروع کیا۔ گریٹل کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ ہینسل کو کھا جائے گی۔ ادھر آؤ چھوٹی لڑکی، آگ جلانے میں میری مدد کرو۔ مگر میں نہیں جانتی کیسے کرنا ہے، میں یہ خود کر لوں گی۔ چڑیل لکڑیوں کو آگ لگانے لگی۔ جو ہی وہ لکڑیوں کو جلاتی گئی، شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر گریٹل کو ایک بات سوچی، یہ فرار ہونے کا آخری موقع ہے، مجھے کوشش کرنی ہوگی۔ وہ بھاگی اور اس نے چڑیل کو دھکا دے دیا آگ میں۔ چڑیل اس آگ میں جا گری۔ گریٹل نے لوہے کا دروازہ بند کر دیا، جل کر مر گئی۔ ظالم چڑیل، اب تو میرے بھائی کو کھا کر دکھاؤ۔ گریٹل نے اس کی جادوئی چھڑی پاس دیکھی اور ہینسل کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ چڑیل کے کمرے میں گئے، بہت سے خزانوں کے بند ڈبے، مجسمے اور جادوئی نوادرات دیکھے۔ او گریٹل، مجھے ایک چھڑی دینا، میں اس کا تالا کھولوں۔ اس نے ایک ایک کر کے خزانے کے ڈبے کھولنے شروع کیے، جن میں میتی
قیمتی پتھر اور سونا تھا۔ یہ سب گھر لے چلتے ہیں۔ رکو، یہ عجیب سے مجسمے کیا ہیں؟ یہ تو بچے لگتے ہیں۔ ہینسل نے جادوئی چھڑی مجسموں کے گرد گھمائی۔ وہ مجسمے بچوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ او شکریہ دوستو، تم نے اچھی بہادری دکھائی۔ خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید مشکل میں پڑیں، اس جنگل سے بھاگ نکلتے ہیں۔ وہ سب بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ مگر بھائی، ہمیں تو راستے کا نہیں پتہ، میں زیادہ نہیں چل سکتی۔ کس نے تمہیں چلنے کو کہا؟ ہینسل نے جادو کی چھڑی جھاڑوؤں پر ڈالی تو وہ سب ہوا میں اڑنے لگے۔ بچے جھاڑو کے دستوں پر بیٹھے اور بادلوں سے بھی اونچے اڑنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ او گریٹل، او ہینسل، او گریٹل، وہ ہمارے والدین ہیں، ہمیں نیچے لے جاؤ۔ نیچے اترتے ہی دونوں بچے اپنے والدین کے گرد بھاگے۔ امی، ابو، ہم واپس آ گئے۔ بچوں، میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں بہت دیر تک تلاش کرتا رہا، تم کہاں تھے؟ ہینسل، گریٹل، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں امی، میرا خیال ہے یہ ہماری غربت دور کرنے کا خدا کی طرف سے تحفہ تھا۔ کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بچوں نے اپنے والدین کو خزانہ دکھایا اور پوری کہانی سنائی۔ وہ سب بہت خوش تھے اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔